برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین و سید المرسلین کی رحمت عامہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ آپ کی غلاموں اور خادموں پہ کیسی رحمت تھی۔ اس سلسلے میں یہ تیسری قسط ہے ہماری، معاشروں کی اصلاح اور زبردست لوگوں اور زیر دست لوگوں، کیونکہ معاشرے میں ایسے ہی ہے، انسانی طبیعت ہے، کچھ لوگ اعلیٰ طبقے کے ہیں، کچھ ان کے زیر دست ہیں، تو اب ان میں اصلاح کیسے ہو؟ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس طرح بیانت کردار کو اور معاشرتی زیادتی، ناانصافی اور ظلم و زیادتی جو زبردست اور زیر دست دو گروہوں کے درمیان ہے، اسے کس طرح ختم فرمایا اور کیا کامیاب تصور دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر ہے۔ آپ معلم بشریت ہیں، محسن انسانیت ہیں، مزکی امت ہیں، ضعفاء، خدام، غلام اور زیر دست انسانوں پہ ہمیشہ احسان اور حسن معاملہ، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ سلوک ہے جس کی بڑی ہی آپ نے حرص اور عنایت سے امت کو ترغیب دی، اور خود بھی اور اپنے اصحاب کو بہترین عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے تکلیف دی۔ اسی لیے آپ کے زیر تربیت یا مربع، یا جنہیں آپ کہیں تربیت یافتہ، اس امت مسلمہ کے سرخیل اصحاب رسول، انہوں نے اس باب میں یعنی زیر دست یا ضعفاء کے باب میں احسان کی عظیم النظیر مثالیں پیش کیں، اور ایسی مثالیں کسی انسانی معاشرے میں، وہ مغربی ہو یا مشرقی، قدیم ہو یا جدید، بالکل ناپید ہیں یا نادر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خدام اور غلاموں کے بارے میں اولاً کیا تصور دیا؟ ان کے اذہان میں یہ تصرف راسخ فرمایا کہ یہ زیر دست لوگ جن پہ آپ کو قوت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے رب ذوالجلال کو ہم پہ قدرت حاصل ہے۔ یہ تصور انسان کے فکر کو ایک سمو اور سربلندی عطا کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ سنبھل کے، رخ کے، تأمل سے معاملہ کرتا ہے۔ یہ پہلا تصور ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جتنی قدرت یا طاقت یا برتری مجھے میرے غلاموں، ملازموں، نوکروں اور زیر دست لوگوں پہ ہے، اس سے کہیں زیادہ
میرے رب کو مجھ پہ قوت ہے، یہ تصور آپ نے دیا۔ دوسرا، معاشرے میں دیگر کے معاملات پر وہ قوی ہوں، ضعیف ہوں، سادات ہوں یا خدام، راعی ہوں یا رعیت، یہ دیکھیں دوسرا کیا تصرف آپ نے دیا، تصور دیا۔ معاشرتی جتنے بھی ان کے معاملات ہیں، یعنی میں اور دوسرا فرد، یہ تصور ہے انسان کے تزکیے کے لیے کہ اس پہ میرا اور دیگر کا پورا پورا محاسبہ ہوگا۔ اگر ایک راعی ہے تو وہ سوچ لے کہ میرا اور میری رعیت کا، اگر رعیت ہے تو سوچ لے میرا اور میرے راعی کا، یہ وہ تصور ہے۔ پہلا کیا تصور دیا؟ اور کامیاب ہے انسانی معاشروں میں اصلاح کے لیے کہ جتنی قدرت ہمیں ہمارے کمزوروں پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے خالق و مالک رب ذوالجلال کو ہم پہ حاصل ہے۔ دوسرا کیا تصور دیا کہ تم میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ جو اس زندگی میں معاملہ کرو گے اس پہ تمہارا پورا پورا محاسبہ ہوگا۔ یہ دو بنیادی چیزیں جناب رسول اللہ حضرت خاتم النبیین، مربی بشریت اور محسن انسانیت نے اپنے صحابہ کے دلوں میں راسخ فرما دی۔ یہ دونوں تصور حضرت انسان کے لیے اس کے تصرفات میں اپنا نمایاں کردار رکھتے ہیں، اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے رفقا اسی شعور کو اور اسی ایمان کو اور اسی احساس کو ہر حال میں اپنے اوپر غالب رکھتے، پھر وہ کسی پہ ناجائز تصرف نہ فرماتے۔ پھر غلاموں، لونڈیوں اور کمزوروں، نوکر چاکروں کے ساتھ معاملے میں اپنی آخرت کے محاسبے کو وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے، اور حتیٰ کہ اگر معمولی سی زیادتی بھی ہو گئی تو اس دور میں غلام کی بڑی قیمت ہوتی تو اس پہ اسے آزاد کر دیتے اور اسی میں اپنی عافیت سمجھتے۔ تو اس سلسلے کی بعض روایات ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت معاویہ بن حکم سلمی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی جو احد اور جوانیاں، جگہ کا نام ہے، اس طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں ادھر آ نکلا، دیکھا کہ بیڑیا ایک بکری کو لے جا رہا ہے۔ میں بھی آدمی ہوں، جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آ گیا، اور غصے کی حالت میں میں نے اس خادمہ یا اس لونڈی کو ایک تماچا مار دیا۔ پھر میں جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ قصہ بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام میں اس قدر آخرت کا ڈر اور محاسبے کا خوف اور اللہ کے مقام کا اور عظمت کا خوف ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسی ڈر کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جناب رسول اللہ کو آ کے پیش کرتے کہ کہیں ہمارا چھٹکارا اسی دنیا میں ہو جائے اور آخرت کی پکڑ سے ہم بچ جائیں۔ یہ شعور آج میرے برادران اسلام ہمیں حاصل نہیں، اور یقیناً اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی غرض سے ہم اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جناب رسول اللہ کو قصہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی میرے اس فعل کو گناہ عظیم قرار دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ،
میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا۔ آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ این اللہ؟ جب اس نے یہ کہا آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آسمان پر، پھر میں نے پوچھا من انا؟ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے اس سوال اور جواب کے بعد اپنے صحابی کو کہا یہ مومنہ ہے۔ اسی بات پہ اس کے مومن ہونے کا فیصلہ فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں ہم تکفیر کے اس دور میں اندھا دھند لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ تأمل کیجئے کہ آقا اپنی لونڈی جس کا وہ مالک ہے اس پر زیادتی کرنے پر آخرت کی پکڑ سے کس قدر ڈر رہا ہے، اور وہ مطمئن اسی حالت میں ہوا کہ اس کو آزاد کر دیا۔ یہ تھی تربیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعفاء، کمزوروں، خادموں اور غلاموں کے حق میں، اور آخرت پہ ایمان کا اثر ان کی اسی دنیاوی زندگی میں اپنے تصرفات اور معاملات۔ یہ ہمیں اس سے نمونہ حاصل کرنا ہوگا کہ ہم بھی اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا اور اس کی قدرت کا تصور رکھیں اپنے آپ میں، اپنے دل میں، اور ساتھ ہی آخرت کی پکڑ کا بھی۔ اسی طرح یہ امام مسلم نے ذکر کیا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں شرافت و کرامات انسانیت کے تحفظ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے۔ اللہ، وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص دوسرے کے ناک میں رسی ڈال کر اسے طواف کرا رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا ہاتھ پکڑ کر اسے طواف کراؤ۔ انسان کی اہانت۔ اب آپ دیکھیں طواف جیسا عمل یہ بڑا ہی عاجزی کا عمل ہے، انکساری کا عمل ہے، مگر اس حالت میں بھی دوسرے انسان کی اہانت کو آپ نے برداشت نہیں فرمایا، اور فی الفور بذات خود اس موقف کا علاج بھی فرما دیا اور منع فرمایا کہ ایسے یہ ٹھیک ہے تمہارا غلام ہے مگر ایسے معاملہ نہیں کرتے، یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے۔ عزت نفس کی ایسی مثال ہے جسے آپ نے قولی طور پہ اور زبانی طور پہ پھر اس کے بعد عملی طور پہ ثابت فرما دیا۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو القاسم، یہ جناب رسول اللہ کی کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جن کے دست مبارک پر دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنی بے گناہ غلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ اب آپ دیکھیں ہم دوسروں کی اہانت کرنے کے لیے ایسے ہی سنی سنائی ناجائز طور پہ خبریں اڑا دیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ درس عبرت ہے کہ انسانیت کی یہ توہین اور اہانت بھی آپ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی چلی جائے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلنے والا ہر قول اس پہ نگران مقرر ہے، وہ لکھا جا رہا ہے جس کا آپ کو حساب دینا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اختیار کر لیں تو دیکھیں کس طرح معاشرے اصلاح پاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام پہ یہ تہمت لگائی،
قیامت کے دن اللہ تعالی تہمت لگانے والے پر حد قذف نافذ کریں گے۔ یہ دیکھیں تہمت کی سزا۔ اگر وہ غلام ایسا ہی ہے جیسا اس کے مالک نے کہا تھا، پھر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو کسی پہ تہمت لگانا، آج ہم اپنے سیاسی اختلافات، قومی اختلافات، قبائلی اختلافات، جب کسی سے ہمارا علمی اختلافات ہو، کوئی بھی علمی اختلاف ہو، ہم رو رعایت ہی نہیں رکھتے کسی پہ، کسی کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہم چھوڑتے ہی نہیں۔ کسی پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں صاحب قوت، صاحب شوکت، صاحب اقتدار، صاحب مال و اختیار اگر تہمت لگانے والے کی پکڑ سے بچ نکلا تو یاد رکھیں روز قیامت جہاں پر تمام مخلوقات موجود ہوگی اور وہ موقف بڑا عظیم ہے، اولین و آخرین اللہ کے سامنے ہوں گے، تو وہاں پر اسے ذلیل ہونا پڑے گا۔ لہذا اس دنیا میں کسی ضعیف، کمزور اور اپنے زیر دست یا اپنے مخالف کو آپ یوں ہی ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لہذا سعید روحیں ہیں وہ اہل ایمان و یقین جو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ایک دوسرے سے اپنے جرائم، اپنی زیادتیوں اور چاہے وہ ان کے برابر ہوں یا ان سے چھوٹے ہوں، ان سے ضعیف ہوں، تو یہ اپنی ان غلطیوں کو اسی دنیا میں معاف کرا لیں۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعفاء اور خدام اور غلاموں پر رحمت کہ آپ نے ان کی غلطیوں پر روزانہ 70 بار درگزر کرنے کی امت کو تعلیم دی ہے، بلکہ اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہ امام ترمذی میں اپنی سنن میں، یہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے نوکر کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس آدمی نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا، ہر روز 70 بار۔ سوچ لیں، یہ ہے تربیت۔ کبھی مالک یا آقا کسی خادم، نوکر یا اپنے زیر دست شخص کو کبھی اس سے طبعی طور پہ نفرت بھی کرنے لگتا ہے۔ اس موقع پر مزکی اعظم، مربی بشریت اور محسن انسانیت حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت سے نمٹنے کا بھی علاج تجویز فرمایا۔ مثلا آپ کے 2-4 غلام ہیں، کسی سے آپ کو طبعی محبت ہے اور کسی سے طبعی نفرت پیدا ہو گئی، اب آپ دیکھیں کہ کیسے معالجہ آپ نے فرمایا۔ یہ ہیں حکیم اعظم، مربی اعظم، محسن انسانیت۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابو ذر غفاری کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے مزاج کا ہو اسے رکھو، پھر اسے وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور اگر تمہارے غلام کا مزاج تمہارے سے نہیں ملتا تو اسے فروخت کر دو، تاکہ اللہ کی مخلوق کو خواہ مخواہ عذاب نہ دو۔ کس قدر حکمت اور دانائی
اور رحمت ہے۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، دل مبارک میں اپنے امتیوں کے لیے، چاہے وہ سید ہوں یا غلام ہوں، آقا ہوں یا مالک ہوں، کیونکہ انسان طبعاً بھی کسی کو پسند نہیں کرتا، تو خواہ مخواہ ناراضگی کی وجہ تلاش کر کے پھر باعث ندامت نہ ٹھہرے اور اس کو سرزنش کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرے۔ شریعت اسلامیہ میں ضعیف صنف غلام کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کی حالت میں جن 3 امور کی امت کو تاکیدی نصیحت یا وصیت فرمائی وہ یہ ہیں، کیا؟ پہلے نمبر 1 اقامت الصلاۃ، نمبر 2 عورتوں سے حسن سلوک، نمبر 3 غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو یہ بہترین نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا غلاموں، ضعفاء اور کمزوروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے جناب رحمت للعالمین کے سچے امتی اور تابع فرمان مومن بندے بن کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔